اگر قربانی کے جانور میں کئی حضرات شریک ہوں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں۔ حضرت انس سے مروی ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے اور اس پر تکبیر پڑھتے تھے۔ صرف قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری نہیں، بلکہ جس مال سے خریدا جائے وہ مال بھی بے عیب ہونا ضروری ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: افضل قربانی وہ ہے جو قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ ہو اور خوب فربا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہو؟ اونٹ 5 سال کا، گائے یا بھینس 2 سال کی اور بکرا 1 سال کا۔ اس میں بکری، دمبا، دمبی اور بھیڑ، نر اور مادہ دونوں شامل ہیں۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ 1 دمبا 2 دمبوں سے افضل۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، قربانی میں 1 سفید دمبا 2 سیاہ دمبوں سے افضل ہے۔ بکری جنتی جانور ہے، بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جاڑو کیونکہ وہ جنتی جانور ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس نے اپنی قربانی پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ قربانی کی، وہ جانور اس کے لیے جہنم سے حجاب روک ہوگا۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط: مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی نہیں، مقیم ہو، مسافر پر قربانی نہیں، آزاد ہو، غلام پر قربانی نہیں، بالغ ہو، نابالغ پر قربانی نہیں، عاقل ہو، مجنون پر قربانی نہیں، اور مالدار ہو، نصاب کا مالک ہو۔ اپنی قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کرو کیونکہ یہ بروز قیامت تمہاری سواریاں ہوں گی۔ اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس روپے نہیں تو قرض لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے قربانی کا جانور حاصل کرے اور قربانی کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: بروز قیامت قربانی کا جانور اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور 70 گناہ اضافے کے ساتھ تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ اگر آپ نے آج کی یہ میری ویڈیو پوری دیکھ لی ہے نا تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔